اس مہینے میں کئی واقعات رونما ہوئے، ان میں سے ایک ایسا واقعہ جسے واقعہ معراج کہتے ہیں، اور یہ ایسا عظیم معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے۔ اور اس کے ساتھ 13 رجب المرجب کو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تاجدار العطا کرم اللہ وجہہ الکریم کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ تعالی حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سن سنا کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر باعث برکت ہے، باعث نجات ہے، جن کی پیروی، جن کی اقتداء، جن کی اطاعت ہمارے لیے باعث نجات ہے، دنیا اور آخرت میں کامیابیوں کا ذریعہ ہے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا ذکر اللہ کے قرآن نے کیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان نے کیا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو یہ چاہیے کہ وہ ان ہستیوں کے بارے میں جاننے کی کوشش کرے، ان کی زندگیوں کا مطالعہ کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، آپ کی ذات بابرکات، جنہوں نے 10 سال کی عمر میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ہے۔ یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس عمر میں بچہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا، اپنے والدین کی انگلی پکڑ کے چلتا ہے، ان کے مشورے پہ چلتا ہے۔ تو 10 سال کی عمر میں جن کو اسلام کی سمجھ آ گئی، بتاؤ پھر ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، وہ قرآن جو لاریب کتاب ہے، جو بے عیب کتاب ہے، اس کی میں نے ایک آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 20 ایسی قرآن پاک کی آیات ہیں جو میں تلاوت کر سکتا ہوں، اور ان میں سے حضرت علی المرتضیٰ کی شان پڑھ سکتا ہوں، لیکن وقت کی وسعت میں، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ میں سب کچھ بیان کر سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لہم الرحمن ودا، تو رحمان نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ بڑی قابل غور قرآن کی یہ آیت ہے۔ سب سے پہلی بات ایمان، اور پھر نیک اعمال، اور ان کا بدلہ کیا ہے، ان کا صلہ کیا ہے، ان کا اجر کیا ہے۔ فرمایا لوگوں کے دلوں میں میں نے ان کی محبت ڈال دی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے صحابی، قرآن کے پہلے مفسر، کئی دفعہ ان کا تعارف کروا چکا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جن ایمان والوں کی، جن نیک بندوں کا ذکر ہو رہا ہے،
جن ہستیوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں کہ ان ہستیوں میں ایک ہستی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اب یہ کوئی بندہ یہ کہے کہ آپ علی سے محبت کیوں کرتے ہیں، تو اس کا جواب ہے یہ ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے، خدا کی مرضی سے کرتے ہیں۔ سادہ سا جواب ہے، نہ لڑائی ہے، نہ جھگڑا ہے، نہ بحث ہے، نہ مباحثہ ہے، نہ مناظرہ ہے۔ اب اس پہ میں ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا من احب علیا فقد احبنی، من احبنی فقد احب اللہ۔ جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آپ حدیث کے الفاظ اور اس کا ربط دیکھیں، اس پر غور کریں۔ من احب علی، سب سے پہلے میرے آقا نے فرمایا جس نے علی سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی ہے۔ من احبنی، جس نے مجھ سے محبت کی، فقد احب اللہ، اس نے اللہ سے محبت کی ہے۔ یعنی غور کریں کہ علی سے محبت کہاں تک پہنچاتی ہے۔ ہر مومن کا یہ ارادہ ہے، ہر مومن یہ چاہتا ہے کہ میں اللہ تک پہنچ جاؤں، قرب خدا مجھے مل جائے، میرے رب کا مجھے قرب مل جائے۔ آسان طریقہ جو خدا نے بھی بیان کیا ہے، سونے مصطفیٰ نے بھی بیان فرمایا ہے، فرمایا اگر میرا اور اپنے رب کا قرب چاہتے ہو تم علی سے محبت کرو، تمہیں خدا کا بھی قرب مل جائے گا، خدا کے سونے مصطفیٰ کا بھی قرب مل جائے گا۔ اب محبت کی کئی نشانیاں ہیں، زبان سے محبت، عمل سے محبت، دعوی محبت اور دعوی محبت پر دلیل، یہ بڑی ضروری ہے۔ دعوے سے بھی کام نہیں بنتا، اور نہ زبان سے خالی اقرار کرنے سے کام نہیں بنتا ہے، اور اس پر دلیل بڑی ضروری ہے کہ علی سے محبت کرتے ہو، بتاؤ علی جیسے بن بھی سکتے ہو کہ نہیں؟ کون علی؟ قرآن بتانے لگا ہوں آپ کے سامنے، قرآن پڑھنے لگا ہوں۔ فرمایا تراہم رکعا سجدا، سورہ فتح ہے، اس کا آخری رکوع ہے اور آخری آیت ہے۔ تراہم رکعا سجدا، تو ان کو دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے اور سجدہ کرتے ہوئے۔ یعنی ان کا عمل زندگی کا کیا ہے؟ انہوں نے چلے کاٹے ہیں، دریا میں چکلا کھلوتے رہے، 12 سال انہوں نے مجھا چگائی ہیں۔ یہاں پہ ہمارا حال یہ ہے، مرید 12 سال پیر کی خدمت کرتا ہے، 12 سال بعد کہارا ہوندہ ہے، پلے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا حال یہ ہے کہ یہاں پیر دیاں مجھاں نو پٹھے پاندیاں پاندیاں زندگی گزر جاندی ہے، تے مرید دا مرید ہی رہندا ہے، پلے کچھ نہیں۔ بہت ساری ایسی مثالیں یہاں پہ جن کا میں تذکرہ کرنے والا ہوں، وہ صرف نام کے مرید نہیں تھے، وہ مرید حق تھے۔ انہوں نے اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا پٹا اپنے گل میں ڈالا ہے تو اس کی مثال بنے ہیں کہ قرآن ان کے سجدوں کو بیان فرما رہا ہے، قرآن ان کے رکوع ہمیں بتا رہا ہے کہ ان کا رکوع کیسا ہوتا ہے، ان کا سجدہ کیسا ہوتا ہے۔ فرمایا کبھی بھی تم انہیں اپنے رب سے غافل نہیں دیکھو گے، تمہاری آنکھ کبھی بھی ان کو تمہیں اپنے رب سے غافل نہیں دیکھے گی، کبھی وہ رکوع کرتے ہوں گے، کبھی سجدہ کرتے ہوں گے۔
کون لوگ ہیں یہ؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، یہ قرآن کا پہلا مفسر، آپ فرماتے ہیں اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اس سے مراد حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا ہے۔ اب قرآن کی تیسری آیت پڑھنے لگا، سبحان اللہ کہہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کو بیچ دی ہیں۔ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ یہاں ہم اپنا سب کچھ دنیا کے سامنے بیچ کے رکھ دیتے ہیں، پرواہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے اللہ کی مرضی کے بدلے اپنی جانیں بیچ دی ہیں۔ مرضات اللہ اگلا قرآن کا حصہ ہے، یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 ہے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ کہیں۔ اللہ کرے قرآن سے محبت ہو جائے۔ اور قرآن میں جن کی سیرت کو بیان فرمایا گیا ہو، جن کے عمل کو بیان فرمایا گیا ہو، بتاؤ ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ میں نے پچھلے جمعہ مبارک، شاید اس سے پچھلے جمعہ مبارک کو عرض کیا ہوگا کہ قرآن جو میرا تیرا تے ذکر کوئی نہیں، تے نہ ساڑھے کو عمل اس قابل ہے کہ ساڑھا رب قرآن جو ذکر کرے۔ یہ وہ لوگ ہیں کون؟ جنہوں نے ان ایمان کی آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا، دل سے کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ان کا تذکرہ رب کر رہا ہے قرآن میں۔ فرمایا انہوں نے اپنی جان اللہ کی مرضی کے بدلے، یعنی جان جان دیے تے جائے میرا مالک ناراض نہ ہوئے۔ پنجابی ترجمہ کر دینا اونچی آواز سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جان جان دیے تے جائے پر میرا مالک ناراض نہ ہوئے۔ مرضات اللہ، کہ اللہ کی مرضی کے ساتھ، کہ اللہ راضی ہو جائے چاہے جان دینی پڑ جائے۔ اور یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی؟ ہجرت کا موقع۔ میں نے عرض کی تھی ہجرت کا تقریباً واقعہ میں نے 2-3 جمعہ المبارک میں کہ خطبات نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید علم کی برکتیں عطا فرمائے اور علم کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں نے عرض کیا تھا، لیکن میں نے یہ واقعہ وہاں پہ چھوڑ دیا تھا کہ حضرت علی کو نبی پاک نے اپنی چارپائی پہ لٹایا۔ سبحان اللہ کیا ہے؟ اپنی چارپائی پہ لٹایا۔ میں علی یہاں لیٹ جاؤ، صبح مکہ والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ آ جانا۔ لٹانے والا بھی جانتا ہے کہ علی کا کوئی بال بھی بانکا نہیں کر سکتا، لیٹنے والا بھی جانتا ہے جب نبی نے کہہ دیا مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ ایمان ہے۔ لٹانے والا بھی جانتا ہے، ان کی شان مرتبہ یہ ہے، لٹا کے تو میں جا رہا ہوں لیکن ایسے نہیں لٹا کے جا رہا، جانتا ہوں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیٹنے والا بھی سکون کی نیند سویا ہے کہ مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اب چارپائی ہے مصطفیٰ کی، اور صرف چارپائی نہیں، میرے آقا نے اپنی چادر بھی دی ہے۔ کون سی چادر؟ آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا یا ایھا المدثر قم فانذر، اے مزمل کی چادر والے، اے مدثر کی چادر والے، میرے رب کا فرمان علی شان کہ رب کائنات جس چادر کو پکارے، جس چادر کا نام اپنے قرآن میں بیان فرمائے، بتاؤ وہ چادر کتنی شان کی مالک ہوگی؟ تو جو چادر علی کو ملے، بتاؤ اس علی کا کیا مقام ہو؟ حضرت علی نے چادر نبی کی لی ہے، سکون کی نیند سوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب کے اندر بیان فرماتے ہیں، یہاں علی اپنی چادر پہ لیٹے ہیں، ادھر رب کائنات نے جبریل کو بلایا، میکائیل کو بلایا، فرمایا جبریل
میرا حکم ہے کہ تو میکائیل پر اپنی جان قربان کر دے، میکائیل کو ساری اپنی عمر دے دے۔ حضرت جبریل نے عرض کی یا اللہ معاف کرنا، میں میکائیل کو اپنی زندگی نہیں دے سکتا، اپنی عمر نہیں دے سکتا۔ میکائیل کو کہا، میکائیل نے بھی یہی عرض کیا یا اللہ میں نے بارش برسانی ہے، ابھی میں نے لوگوں تک تیرا رزق پہنچانا میری ڈیوٹی ہے، اس میں مجھے بڑا سکون ملتا ہے، اس لیے میں اپنی زندگی جبریل کو نہیں دے سکتا۔ توجہ سے دل کے کانوں سے سماعت کرنا، اللہ نے فرمایا جب ایک دیکھو زمین پہ نظر دوڑاؤ، وہ جو نبی کی چارپائی پہ لیٹا ہے بتاؤ وہ ایسے نہیں لیٹا، تو جبریل میکائیل کو اپنی زندگی نہیں دے سکتا، میکائیل تو جبریل کو اپنی زندگی نہیں دے سکتا، بتاؤ اس علی کا کیا مقام ہے جس نے اپنی زندگی خدا کو بھی دے دی ہے، خدا کے سونے مصطفیٰ کو بھی دے دی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، یہ آیت اس موقع پر قرآن کی نازل ہوئی، اسی واقعے کو بیان فرمایا۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ۔ وَمِنَ النَّاسِ وہ لوگ، لوگوں میں سے وہ لوگ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کی رضا کے بدلے بیچ دی ہیں۔ اب توجہ کرنا، حضرت علی نبی کے بستر پہ لیٹے ہیں، اللہ نے فرمایا وہ تو سکون سے لیٹ گیا، اسے اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں، پر میں علی کا رب ہوں، میں علی کا رب ہوں، انا حافظہ انا ناصرہ، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، میں اس کی مدد کرنے والا ہوں۔ میرا اللہ جس کو بچانا چاہے اسے مار کوئی نہیں سکتا، اور جسے اللہ مارنا چاہے اسے بچا کوئی نہیں سکتا۔ وہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ تو یہاں پہ کھڑی کا بابا میاں محمد بولتا ہے، آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہتے ہیں، آپ کہتے کو تیری اے بابے سانو توحید سکھاندے نا، اللہ کو دور نہیں کر دے، یہ ہمارا اپنا کام ہے۔ یہ چند ان لوگوں کو، جاہل لوگوں کو، ان بد باطل لوگوں کو دیکھ کے اللہ کے ولیوں سے دور نہیں ہونا چاہیے، یہ تو رب کے قریب کرتے ہیں، یہ تو رب کے قریب کرتے ہیں۔ یہی درس دیا ہے حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ۔ آپ فرماتے ہیں ایک کو تیری اوٹ خدایا اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو تو آپے بالے او قد کسے تھی بجدا، جس دیوے نو تو آپے والے او قد کسے تھی بجدا۔ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا، حضرت امام حاکم المستدرک الحاکم کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں، کعبے کا طواف کرتے کرتے درد سے پیدا ہوا، ولادت کے آثار قریب آ گئے۔ آپ سوچ میں پڑ گئے کہاں جاؤں، یہاں تو دور دور تک کوئی پردہ بھی نہیں ہے، گھر جاتی ہوں تو ہو سکتا ہے راستے میں کوئی مسئلہ بن جائے۔ ابھی آپ سوچ رہی ہیں اور تقریباً 25 کی
کتابوں کے حوالے میرے پاس موجود ہیں کہ آپ کعبے کا طواف کر رہی ہیں. کعبے کا طواف کرتے کرتے ولادت کی گھڑیاں قریب آ گئی. ہوا کیا کہ آپ نے سوچا کہ گھر کی طرف جاتی ہو راستے میں مسئلہ کا جو ہے وہ کوئی پرابلم نہ بن جائے, کوئی مسئلہ نہ بن جائے. ابھی آپ سوچ رہی ہیں کہ کعبے کی دیوار پھٹتی ہے, کعبے کی دیوار پھٹتی ہے, آواز آتی ہے فاطمہ. اوروں کے لیے ہے کہ وہ در سے آئیں, در فارسی میں کہتے ہیں دروازے کو. اوروں کے لیے ہے کہ وہ در سے آئیں, پر نبی کے گھر والے چاہے جدھر سے آئیں, نبی کے گھر والے چاہے جدھر سے آئے. آپ کی والدہ اندر گئی, حضرت علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے. اب یہاں پہ نا بڑے لوگوں نے مناظرہ کیا, حوالے مانگے. میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے, میں کہتا ہوں علی کعبے میں پیدا ہو تب بھی علی ہے, علی کعبے میں پیدا نہ ہو تب بھی علی ہے, لڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. تو یہاں پہ شاعر نے بڑی پیاری بات کیا, کہتا ہے کعبے چ ولادت حیدر دی, مسجد چ شہادت حیدر دی. اے اونا ملنگا واسطے پیغام ہے. علی نہ کعبے چ باہر نکلیا نہ مسجد چ باہر نکلیا, تے ملنگا دا میرا تعلق ہی مسجد نال کوئی نہیں, میں جتھے نیت لا میری اوتھے ہی ہو جاندی. ملانگا دا مچ لا کے علی علی دے نعرے لا, کناں چ مرکیاں پا کے, چار کڑے پا کے, اے جناب گلی گلی پیراں جُتی نہیں پائی, کیوں نہیں پائی؟ میں ملانگا. میں کہ علی لائی کوئی نہیں, تو پائی کوئی نہیں, تیرا جوڑ ہی کوئی نہیں ملدا, او مسیتے نہیں آندا. اے جی میں بس ملانگا جی, او سانو کیڑی لوڑ ہے جی. میں کہ تو کیسا ملانگے, تو مسیتے وڑدا نہیں, علی مسیتوں نکلیا نہیں. علی مسیتوں کہ کعبے چ ولادت حیدر دی, مسجد چ شہادت. کعبے چ ولادت, ذرا توجہ دے نال آخری شعر پڑھ کے بات ختم کراں گا. کعبے چ ولادت حیدر دی, مسجد چ شہادت حیدر دی. ہے فرمان کملی والے دا, ہے دید عبادت حیدر دی. وذکر علی عبادہ, علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. میرے آقا نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے, علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے.